ابن بطوطہ 30 سال تک دنیا کی سیر کرنے والا مسلمان سیاح۔ ابن بطوطہ قرون وسطی کے ایک مشہور مراکشی سیاح اور مہم جو تھے۔ ابن بطوطہ کا شمار دنیا کے عظیم ترین سیاحوں میں ہوتا ہے۔ ان کا پورا نام ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ تھا۔ وہ 24 فروری 1304 کو مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ایک تعلیم یافتہ مسلمان خاندان تھا اور ان کا خاندان ایک علمی خاندان تھا۔ بہت سے لوگ فقہ اور قضاء کے عہدوں پر فائز تھے، جس کی وجہ سے ابن بطوطہ کو بھی دینی علوم اور فقہ میں بہت دلچسپی تھی۔ 1325 میں 21 سال کی عمر میں حج کے لیے روانہ ہوا، تاہم اس کا یہ سفر تقریباً 30 سالوں تک جاری رہا، جس میں اس نے 75,000 میل سے زائد فاصلہ طے کیا اور افریقہ، مشرق وسطی، ہندوستان، وسطی ایشیا، چین، جنوب مشرقی ایشیا اور مشرق بعید تک کئی خطوں کا سفر کیا۔ اپنی سیاحت کے دوران ابن بطوطہ نے ہندوستان میں دہلی سلطنت کے تحت قاضی کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ منگول سلطنت کا دورہ کیا اور چینی یوان خاندان کے دربار تک پہنچے۔ ابن بطوطہ 1354 کے آس پاس مراکش واپس آئے اور 1369 میں وفات پا گئے۔ ابن بطوطہ نے 1325 میں محض 21 سال کی عمر میں حج کا ارادہ کیا اور اپنا سفر شروع کیا، تاہم بجائے اس کے کہ وہ حج کے بعد واپس آ جاتے، انہوں نے اپنے سفر کو مزید بڑھایا اور وہ شمالی افریقہ کے راستے مصر، شام اور حجاز پہنچے، جہاں انہوں نے مکہ مکرمہ میں حج ادا کیا اور اس کے بعد وہ عراق، ایران اور ترکی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1333 میں وہ ہندوستان پہنچے، جہاں اس وقت سلطان محمد تغلق کی حکومت تھی۔ سلطان نے ان کے علمی پس منظر کو دیکھتے ہوئے انہیں دلی میں قاضی مقرر کر دیا، تاہم سلطان محمد تغلق کی غیر متوقع فطرت اور دربار کی سازشوں کے باعث ابن بطوطہ نے ہندوستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ابن بطوطہ کے مطابق سلطان محمد تغلق کے دور میں کوئی ایسا دن نہیں جاتا تھا کہ سلطان کے حکم پر لوگوں کی گردنیں نہ ماری جاتی ہوں۔ اس لیے ابن بطوطہ ہر وقت ڈرا رہتا کہ کسی بات پر ناراض ہو کر اسے بھی سزا نہ دی جائے۔ سلطان نے انہیں چین کے منگول حکمرانوں کے پاس بطور سفیر بھیجنے کا حکم دیا، جس کے لیے وہ 1341 میں ہندوستان سے روانہ ہوا۔ ابن بطوطہ کا جہاز سمندری طوفان کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور وہ مالابار کے ساحل پر پہنچ گیا۔ وہاں سے وہ مالدیپ، سری لنکا، بنگال اور پھر چین کی طرف روانہ ہوا۔ چین میں وہ یوان سلطنت کے دربار میں پہنچا اور وہاں کے شہروں کی خوبصورتی اور ترقی سے بہت متاثر ہوا۔ 1349 میں ابن بطوطہ مراکش واپس پہنچا، لیکن وہاں آ کر معلوم ہوا کہ ان کے والدین وفات پا چکے ہیں۔ کچھ عرصہ مراکش میں گزارنے کے بعد وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہوا۔ اس دفعہ یہ سفر مغربی افریقہ کا تھا۔ وہ مالی کی سلطنت،
اور ٹمبکٹو جیسے اہم شہروں کی سیاحت کرتا ہوا واپس مراکش آیا۔ 1354 میں مراکش کے سلطان ابو عنان فارس نے ابن بطوطہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے تمام سفری تجربات کو تحریری شکل دے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر کی روایات لکھی۔ یہ سفر نامہ عجائب الاسفار کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت کے ایک مشہور مصنف ابن جزئی نے اس سفر نامے کی تخلیص کی اور اس کو دوبارہ مرتب کیا، جو رحلہ یعنی سفر نامہ ابن بطوطہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تحریریں قرون وسطیٰ کی دنیا کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں تاریخ کے عظیم ترین سیاحوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنے سفر نامے میں اس نے اپنے منازل کو بہت تفصیل سے بیان کیا، شہروں کے گرد و نواح کے بارے میں لکھا، وہاں کے لوگوں کے رسم و رواج اور ان علاقوں کی مختصر تاریخ بھی رقم کرتا گیا۔ ابن بطوطہ نے اپنی زندگی کا آخری حصہ مراکش میں گزارا اور 1369 میں وفات پائی۔ ان کے سفر نامے کو آج بھی دنیا کی سب سے حیرت انگیز سفری رودادوں میں شمار کیا جاتا ہے اور وہ تاریخ کے سب سے بڑے مسلم سیاحوں میں شامل ہیں۔ یہاں ہم ابن بطوطہ کے سفر کی منازل کی کچھ تفصیلات کو بھی بیان کرتے ہیں تاکہ اس سفر کی طوالت اور دشواریوں کا اندازہ ہو سکے۔ 1325 میں وہ طنجہ سے حج کی نیت سے روانہ ہوا اور افریقہ کے ساحل کے تمام شہروں کی سیر کرتا ہوا مصر میں پہنچا۔ وہاں سے میزاب کی بندرگاہ تک آیا اور مکہ مکرمہ جانے کے لیے جہاز پکڑنے کا ارادہ کیا۔ یہ بندرگاہ عدن کے مقابل واقع ہے، لیکن وہاں کا بادشاہ ان دنوں لڑائیوں میں مصروف تھا، اس لیے جہاز نہ مل سکا۔ ابن بطوطہ واپس مصر آیا اور شام کی جانب چلا گیا۔ دمشق میں کچھ عرصہ قیام کیا اور وہاں پر حدیث کا علم حاصل کیا اور وہاں کے علماء سے فیض حاصل کیا۔ دمشق سے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مدینہ شریف اور وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچا۔ حج ادا کرنے کے بعد ایک قافلے کے ساتھ عراق کو روانہ ہوا، نجف اشرف کی زیارت کی اور پھر وہاں سے بغداد چلا گیا۔ وہاں سے واسط اور رواق گیا اور پھر بصرہ پہنچا۔ بصرہ سے آگے وہ ایران کی حدود میں داخل ہو گیا اور کچھ دن تک شستر میں قیام کیا، پھر اصفہان اور شیراز کی سیر کرتا ہوا گازرون کی بندرگاہ تک پہنچا۔ وہاں سے پھر عراق کو گیا اور کوفہ آیا۔ کوفہ سے بغداد اس وقت ویران ہو چکا تھا کیونکہ منگولوں نے مسلمانوں کی عباسی سلطنت کو ختم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی بغداد بہت بڑا شہر تھا۔ کچھ دن بغداد میں رکنے کے بعد وہ موصل اور ماروین سے ہوتا ہوا دوبارہ مکہ معظمہ کو گیا اور دوسرا حج ادا کیا۔ اس دفعہ وہ مکہ معظمہ میں تقریباً 1 سال تک ٹھہرا۔ وہاں سے وہ جدہ پہنچا اور جہاز پر سوار ہو کر بحر کلزم کے دوسرے ساحل پر افریقہ پہنچ گیا۔ چند شہروں کی سیر کرتے کرتے وہ وہاں سے یمن اور عدن آ گیا
اور وہاں سے دوبارہ بحری جہاز میں بیٹھ کر موگادیشو چلا گیا جو کہ افریقہ میں واقع ہے۔ وہاں سے زنجبار گیا اور پھر دوبارہ ایک جہاز میں بیٹھ کر عرب کے جنوبی ساحل پر واقع شہر خضر موت اور ظفار آیا۔ وہاں سے عمان اور ہرموز کے شہروں میں پہنچا اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا اناطولیہ یعنی ترکی کے علاقوں میں آ گیا۔ اس وقت یہ علاقے طوائف الملوکی کی حالت میں تھے۔ عثمانیہ خاندان کی بنیاد تو شاید پڑ چکی تھی لیکن ابھی کوئی مستقل حکومت قائم نہ تھی۔ برسا سے ہوتا ہوا بحر اسود کے راستے مختلف شہر دیکھتے دیکھتے وہ دشت کمچاک میں داخل ہوا۔ 6 مہینے کا راستہ طے کر کے کریمیا پہنچا۔ وہاں پر اس وقت ایک سلطان اوزیک کی حکومت تھی جو کہ مسلمان تھا۔ یہ بادشاہ چنگیز خان کی اولاد میں سے تھا۔ سرائے کا شہر جو دریائے وولگا پر واقع ہے اس کا دارالخلافہ تھا۔ وہاں سے وہ بلغار گیا جو اس وقت روس کے شمالی حصے کا نام تھا۔ وہاں سے اس کا ارادہ بحر منجمد تک جانے کا تھا لیکن بادشاہ کی ایک ملکہ نے جو قسطنطنیہ کے ایک نصرانی بادشاہ کی بیٹی تھی اپنے والدین کے پاس قسطنطنیہ جانے کی اجازت مانگی۔ ابن بطوطہ بھی اس کے ہمراہ قسطنطنیہ آ گیا اور وہاں سے واپس ہو کر سرائے کے شہر میں آیا۔ پھر وہاں سے خوارزم میں آ گیا اور وہاں سے مشہور شہر بخارا آیا۔ یہاں پر سلطان علاء الدین ترمشیری بادشاہ تھا جو چنگیز خان کی اولاد سے تھا۔ ابن بطوطہ وہاں سے ہوتا ہوا سمرقند اور پھر بلخ آیا۔ بلخ سے ہرات، ہرات سے جام، پھر مشہد شریف اور نیشا پور سے ہوتا ہوا قندوز کے راستے ہندو کش کے علاقوں میں داخل ہوا اور وہاں سے اندراب اور پروان سے ہوتا ہوا غزنی اور چرخ پہنچا۔ وہاں سے وہ کابل آ گیا۔ کابل سے ہوتا ہوا وہ پہاڑوں میں سے گزرتا قافلوں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوا اور دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر موجودہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کے علاقوں میں پہنچ گیا۔ وہاں سے وہ بکر پہنچا اور بکر سے بندر لاری سے ہو کر وہ ملتان آئے۔ وہاں سے ہانسی، مسعود اور اجودھن، پاک پٹن سے ہوتا ہوا وہ دریائے ستلج کو پار کرتا ابوہر اور سرسر پہنچا۔ پھر وہاں سے آخرکار وہ دلی پہنچ گیا۔ دلی میں بادشاہ سلطان محمد تغلق کی حکومت تھی۔ اس نے اس کی بہت قدر کی اور شہر کا قاضی مقرر کر دیا۔ ابن بطوطہ 9 سال تک دلی میں رہا۔ بعد میں اس کو بادشاہ نے چین کے بادشاہ کے پاس سفیر بنا کر اور کچھ تحفے دے کر بھیجا۔ وہ چین کے سفر پر روانہ ہوا اور دلی سے تلپت، بیانہ، پوکل، کنوج، گوالیار، چندیری سے ہوتا ہوا اجین میں پہنچا۔ وہاں سے دولت آباد اور کھمبایات آیا اور قندار کے بندرگاہ سے جو بڑوج کے پاس ہے جہاز میں سوار ہوا اور مالابار پہنچ گیا۔ مالابار سے کالی کاٹ پہنچا لیکن ساحل سے کچھ دور ان کا جہاز ٹوٹ گیا اور اس کے تمام ہمراہی اور بادشاہی تحفے جہاز میں تلف ہو گئے، لیکن خوش قسمتی سے ابن بطوطہ کی جان بچ گئی۔ بادشاہ تغلق کے خوف سے وہ واپس دلی نہ گیا
بلکہ جزائر مالدیپ کو چلا گیا اور وہاں سے سیلون پہنچا اور بشالہ کے شہر میں وہاں کے راجہ سے بھی ملاقات کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت کی۔ پھر وہاں سے وہ کرناٹک آ گیا۔ کرناٹک سے وہ کولم گیا اور ہنوز کا ارادہ کیا تاکہ وہاں سے جہاز میں بیٹھ سکے۔ ہنوز اور فاکتور کے درمیان دریائی لٹیروں نے اس کا جہاز لوٹ لیا اور اس کا تمام اسباب بھی چھین لیا۔ اس میں اس کی سفر کی یادداشتیں بھی شامل تھیں۔ ابن بطوطہ کالی کٹ کو واپس آیا اور پھر جزائر مالدیپ چلا گیا۔ وہاں سے وہ بنگالہ، چٹگام، ڈھاکہ، ہگلی، برہم پتر، کامروپ اور سنار گاؤں کی سیر کرتا رہا اور پھر اراکان اور دیگو کے ساحل سے ہوتا ہوا سیام، کمبوڈیا اور کوچین چلا گیا۔ وہاں سے آگے وہ چین روانہ ہوا اور چند ہی ہفتوں کے سفر کے بعد وہ چین میں داخل ہوا اور بیجنگ یا پیکنگ جا پہنچا۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس روانہ ہوا اور کولم میں آ گیا اور اس طرح سے وہ گھومتے ہوئے مسقط، شیراز، یزد، اصفہان اور شوستر ہوتا ہوا بصرہ اور کوفہ کی سیر کرتا ہوا بغداد جا پہنچا۔ بغداد سے اس نے پھر شام کا رخ کیا اور شام سے ہوتا ہوا مصر، تیونس، واپس مراکش جا پہنچا۔ مراکش میں وہ شہر فاس میں آیا جو ان دنوں مراکش کا دارالحکومت تھا۔ ابن بطوطہ ایک عالی ہمت مسافر تھا۔ اس کا سفر نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے جو ہمیں قرون وسطیٰ کے مختلف علاقوں کی ثقافت، سیاست اور طرز زندگی کے بارے میں منفرد معلومات فراہم کرتا ہے۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.